خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں۔ آئیے اس سے پہلے کہ آپ کے سوالات کی جانب بڑھیں، درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شوق اور محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام مجھ پر درود پاک پڑھے تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس بندے کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ تو درود پاک کو ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، درود پاک کی کثرت کیجیے، اللہ میں درود پاک کا فیضان نصیب فرمائے۔ ہمارے ساتھ مولانا اسد مدنی صاحب بھی ہیں۔ ہم سلسلے کی ابتدا میں آپ کے لیے کچھ مدنی پھول بھی ان سے لیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج ہمارے ناظرین کے لیے کیا مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا سیکھنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ علم 2 طرح کا ہے، ایک وہ ہے کہ جو مستحب کے درجے میں ہے کہ اگر حاصل کیا تو بہت اچھی بات ہے، ثواب کی بات ہے، اور اگر نہ کیا تو بندہ گناہگار نہ ہوگا۔ لیکن ایک علم کی کیٹیگری وہ ہے کہ جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو فرد کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتی ہیں۔ اس لازم علم کو ایک ٹائٹل دیا گیا ہے فرض علوم، یعنی کہ وہ علم کے جس کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اور یوں کہیے کہ امیر اہل سنت کی سوچ اور دعوت اسلامی کی جو برکت ہے، اس سے اس نام کو اور اس طرح سے علم دین حاصل کرنے کو جو پذیرائی ملی، جو پروموشن ملی، جو اویئرنیس لوگوں کے اندر بڑھی، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ میں نہیں کہتا کہ پہلے لوگ نہیں سیکھتے تھے، لیکن جب ایک چیز کورس کے طور پر، ایک سسٹم کے طور پر، ایک آؤٹ لائن کے طور پر، ایک فوکس کر کے ایکسپلین کی جاتی ہے تو اس کا فائدہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ شاید ناظرین میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے مدنی چینل کے ذریعے یا دعوت اسلامی کی ماحول کی برکت سے ہی پہلی مرتبہ یہ سنا ہوگا کہ فرض علوم بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور اس کا بھی کوئی کورس ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہزاروں اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں یہ کورس کر کے اللہ کی طرف سے جو ایک ہم پہ فرض تھا، جو لازم تھا، جو ضروری کام تھا، اس سے سبکدوش ہونے میں کامیاب ہو گئے، گویا کہ اپنی ایک ذمہ داری پوری کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ کورس نہیں کیا تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کورس ضرور کیجئے۔ آن لائن بھی اویلیبل ہے، آپ گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو آن لائن کے ہمارے ایڈریسز نظر آ رہے ہوں گے، آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ رابطہ کیجئے۔ اب تو اتنا آسان ہو گیا کہ آپ گھر بیٹھے علم دین حاصل کر سکتے ہیں، فرض علوم کورس کر سکتے ہیں، اپنے وقت کے مطابق کر سکتے ہیں۔ دے آر فلیکسیبل، کہ آپ صبح میں کرنا چاہتے ہیں، دوپہر میں کرنا چاہتے ہیں، رات میں۔ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ صبح 5 بجے کورس کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی اویلیبلٹی ہے۔ بیرون ملک کے خاص طور پر جن کی ٹائمنگ ہم سے میچ نہیں کرتی، ان کے لیے تو بہت زیادہ، اور وہاں پر تو ہر جگہ پر نہ دینی مدارس ہیں، نہ مساجد ہیں، نہ علماء ہیں، بہت دور دور یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے ہمارے اس خطے کے اندر ہمیں ہر دوسری چوتھی گلی کے اندر ایک مسجد بھی مل جائے گی، تھوڑا فاصلے پر کہیں نہ کہیں مدرسہ بھی مل جائے گا۔ اگرچہ یہ بھی تعداد مکمل نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز اللہ کی رحمت ہے، علماء کی کثرت ہے۔ لیکن جو بیرون ملک رہتے ہیں انہیں اس آن لائن کا بخوبی اندازہ ہے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو بہرحال آپ آن لائن کریں، فزیکل کریں، جیسے بھی کریں، مقصد علم حاصل کرنا ہے، اور یہ دعوت اسلامی کا ایک بہت ہی خوبصورت انقلابی کام ہے۔ تو تمام ناظرین اس پر نیت بھی فرمائیں اور یہ فرض علوم کورس ضرور کریں۔ انشاءاللہ وہ فرض بھی ادا ہوگا، اور جب علم ہوگا تو ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاقیات، عقائد و نظریات سب درست ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت بات کی آپ نے۔ بڑھتے ہیں ناظرین کے سوالات کی جانب اور دیکھتے ہیں پہلے سائل ہم سے کیا سوال کر رہے ہیں۔ جی ایک ویڈیو سوال دیتے۔ میرا نام
محمد فتح اللہ اتاری ہے۔ میں خیبر پختونخوا ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھنے والا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ خواب میں بٹیر کا گوشت کھاتے دیکھنا کیسا ہے؟ اس کے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ یہ جی خواب میں بٹیر کا گوشت کھا رہے ہیں، پٹھان بھائی ہیں، اپنے انداز میں انہوں نے بٹیر کہا اور اپنے لہجے میں کہا۔ بٹیر بہت سارے لوگوں کے مرغوب غذا ہے اور پنجاب کا بھی ایک شہر ہے جو مشہور ہے اس اعتبار سے۔ بہرحال حلال پرندہ ہے اور اس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ حلال پرندے کا گوشت کھانا یہ برکت کی علامت ہوتی ہے اور پازیٹیو اس کو لیا جاتا ہے۔ اسپیسیفک کوئی تعبیر تو میرے ذہن میں نہیں ہے، البتہ اصولی طور پر جو حلال گوشت ہوتا ہے اس کا کھانا رزق میں برکت کی علامت ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک آپ کو بھی برکت عطا فرمائے۔ جس نے بھی یہ خواب دیکھا ہے اگر وہ کسی تنگی میں ہے، دشواری میں ہے، تو اللہ پاک اس کی دشواری کو دور فرمائے۔ چلیے جی، اللہ پاک سب کے رزق حلال میں برکت دے۔ اگلی کال دیجیے ہمیں۔ وہاں میں دیکھا کوئی میرے اوپر جادو کے اثرات کر رہا ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ یہ کام میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں بہت اوپر بہت بڑی چھت ہے، ادھر سے میں گر جاتا ہوں اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں اور نیچے جو ہے نا بہت زیادہ گھاس ہے اور گھاس بہت اچھی اور بڑی روشنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ ارے صاحب یہ میری بیگم نے خواب دیکھا ہے ہمارا 6 سال کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، حقیقت میں فوت ہو چکا ہے، تو یہ رو رہی ہے اور وہ ایک لیڈیز کہتی ہے لال کپڑے میں ہے، وہ کہتی ہے کہ تمہارے جو بیٹے کو مارا نا جس چیز نے، اب وہ 4 سال کا ہمارا بیٹا کہہ رہے وہ اس کے پیچھے بھی لگی ہوئی ہے وہ چیز، تو اس کی تعبیر بتا دیں مہربانی ہوگی۔ اچھا جی، چلیے شامل سلسلہ کرتے ہیں ان کی تعبیروں کو۔ پہلے سائل تھے، کہہ رہے ہیں کہ جادو کے اثرات کوئی کر رہا خواب میں ان کے اوپر۔ دیکھیے ہمارے کلچر کے اندر، معاشرے کے اندر جب کوئی پریشان ہوتا ہے یا کسی کا کوئی معاملہ درست نہیں ہوتا تو ایک تعداد ہے جو یہ سوچنا شروع کر دیتی ہے کہ شاید کسی نے جادو کروایا ہے۔ صحیح۔ تو بہت مرتبہ تو اپنے ہی خیالات اس کا سبب ہوتے ہیں اور انسان پھر اس طرح کے خواب دیکھتا ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ ہم کسی پر حکم نہیں لگا سکتے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ خواب کی بنیاد پر ہم کسی بھی شخص کے بارے میں یہ یقین نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمارے ساتھ کچھ غلط کیا ہے۔ البتہ احتیاط کے طور پر روحانی علاج جو ہے وہ ضرور کروانا چاہیے، اپنا، گھر والوں کا، بچوں کا، گھر کی حفاظت کے لیے، بچوں کی حفاظت کے لیے تعویذات بھی حاصل کر سکتے ہیں، آپ وظائف بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ جہاں آپ رہتے ہیں دعوت اسلامی کا مدنی مرکز اگر قریب ہے تو وہاں آپ تشریف لے جائیے، یا دیگر مساجد میں بھی تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے، معلومات کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا، تو وہاں سے جا کر آپ اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، بچوں کی حفاظت کے لیے تعویذات وغیرہ حاصل کر لیں۔ اور نارملی ہماری روٹین کے اندر کچھ نہ کچھ حفاظت کے وظائف ہونا ضروری ہے۔ جس طرح ہم ظاہری طور پر سیکورٹی کا اہتمام کرتے ہیں، کوئی بھی دروازہ کھول کے نہیں سوتا، کوئی بھی دکان کا شٹر اوپر رکھ کر چلا نہیں جاتا، بند کرتے ہیں، تالا لگاتے ہیں، جو بھی اس کے میجرز لینے ہوتے ہیں۔ تو جس طرح ہم ظاہری اعتبار سے اپنی حفاظت کرتے ہیں تو ایسے ہی باطنی اور روحانی طور پر بھی ہمیں حفاظت کے اقدامات کرنے چاہیے۔ تو صبح و شام پڑھنے کے وظائف ہوتے ہیں، کچھ نمازوں کے بعد مخصوص وظائف ہوتے ہیں، سونے سے پہلے کے کچھ وظائف ہوتے ہیں، تو آپ کوئی بھی وظیفہ اختیار کریں لیکن اس کو پھر اپنی زندگی کا روٹین کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے حفاظت کا سامان۔ اللہ پاک محفوظ رکھے آفات و بلیات سے۔ دوسرے سائل تھے کہ چھت سے گرے ہیں اور کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں اور پھر ایک گھاس بھی ہے اور روشنی بھی ہے، کیا تعبیر ہو سکتی؟ گرنا تو اچھا نہیں ہوتا، یہ کاموں کے پورا نہ ہونے کی علامت ہوتی ہے، کسی آزمائش میں مبتلا ہونے کی بھی علامت ہوتی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعائے عافیت کریں اور اپنے کاموں کو مزید بہتر انداز پر کرنے کی کوشش کریں، کوئی صدقہ کر دیں، انشاءاللہ کوئی اگر آزمائش ہوگی تو اللہ پاک کی رحمت سے وہ دور ہو جائے گی۔ اگلے سائل تھے، پوچھ رہے تھے کہ بچہ ہمارا 6 سال کا ہے، وہ فوت ہو گیا ہے اور وائف نے خواب دیکھا ہے کہ وہ خواب میں بھی اس کو فوت ہوا دیکھ رہے ہیں، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ جس نے اس کو مارا ہے وہ 4 سال کے بعد دوبارہ جو وہ پیچھے لگی ہوئی ہے، کسی اور بچے کے پیچھے وہ چیز لگ گئی ہے۔ تو یہ بھی ایک خیال ہے، اس کی طرف توجہ نہ کریں، پریشان نہ ہوں، صدقہ کریں، اور اگر دوسرا آپ کا بچہ ہے جو کال سے جو محسوس ہوتا ہے کہ شاید کوئی اور بھی 4 سال کا بچہ ہے تو اس کی حفاظت کے لیے اقدامات ضرور کریں، تعویذ وغیرہ لے لیں، وظائف لے لیں،
لیکن خواب کی بنیاد پر پریشان نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات شیطان کا مقصد بھی پریشان کرنا ہوتا ہے، وہ بھی ہمیں تشویش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب ایک شخص اگر دنیا سے چلا گیا تو اب ضروری نہیں کہ دوسرا فوراً ہی، ہر ایک کا اپنا وقت ہے، لیکن فقط خواب کی بنیاد پر کسی کے موت کا انتظار کرنا یہ درست نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو اپنے ذہن پر سوار کریں۔ البتہ دعائے عافیت ضرور کریں، صدقہ کریں، اللہ پاک آپ کی، آپ کے بچوں کی، سب کی حفاظت فرمائے اور دراز عمر بالخیر نصیب فرمائے۔ آمین آمین، اللہ پاک محفوظ رکھے۔ ویڈیو سوال ہے، آئیے وہ شامل سلسلہ کریں۔ میرا نام محمد الیاس اتاری ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ خواب میں بڑی بڑی چھپکلیاں دیکھنا کیسا ہے؟ اگر وہ ڈرا رہی ہو اور ارد گرد گھوم رہی ہو تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ جزاک اللہ خیرہ۔ چلیے جی، تعبیر شامل کرتے ہیں۔ بڑی بڑی چھپکلیاں ڈرا رہی ہوں خواب میں تو چھپکلی کا دیکھنا برا شخص ہے، غیبت چغلی کرنے والا، آپس میں لڑائی کروانے والا، ایسے شخص کی یہ علامت اور دلیل ہوتی ہے۔ تو جو خواب دیکھے، ایک تو اپنے آپ پہ غور کرے کہیں وہ اس طرح کے کسی گناہ میں مبتلا تو نہیں، اور دوسرا اپنے ماحول میں، اپنے اطراف میں، دوست و احباب میں یہ غور کرے کہ ہم میں سے کوئی ایسا تو نہیں کہ جو جب بھی ہم ملاقات کریں تو اس میں ہم کسی اس طرح کے گناہ میں مبتلا ہو جائیں۔ تو ایسی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ تو بہرحال مجموعی طور پر چھپکلی کوئی اچھی علامت نہیں ہے، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے عافیت بھی کریں اور اپنے اعمال کا محاسبہ بھی کریں۔ یہ خواب ہمارے لیے بعض اوقات تنبیہ کے طور پر بھی ہوتے ہیں، ہم کسی غلطی کا شکار ہوتے ہیں، نافرمانی کے کام میں مبتلا ہوتے ہیں، تو من جانب اللہ بھی ہمیں دکھائے جاتے ہیں تاکہ بندہ اس سے دور رہے اور اس غلطی سے، گناہ سے محفوظ رہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی نقصانات سے بچنے کی صورتیں ہوتی ہیں، اور اخروی اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی بندے کے لیے اس کے اندر بہت کچھ سیکھنے کا، سمجھنے کا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے خوابوں کو اپنے لیے ایک تنبیہ کا سامان کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو مزید بہتر کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ چلیے، تو خواب والا پہلو ہو گیا کہ اگر خواب میں واقعی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کسی جانور سے، کسی جو زمینی کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، ہم ان سے ڈرتے ہیں، تو وہ پھر وہ ڈر ایسا بیٹھ جاتا ہے کہ خواب میں بھی اس کی جو ہے وہ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہے، اور خواتین میں زیادہ ہوتا ہے، صحیح، مردوں میں تھوڑا کم ہوتا ہے، لیکن بعض مرد بھی بعض چیزوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا سبب جو ہے وہ عموماً بچپن میں جو خوف بچے کے ذہن میں بٹھا دیا جائے، وہ پھر بڑا ہو جائے تب بھی اس کے ذہن میں رہتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچوں کو جانوروں سے نہیں ڈرانا چاہیے۔ عموماً بچوں کو چپ کرانے کے لیے بعض اوقات جھوٹ بھی بولتے ہیں، وہ جھوٹ بولنا ایک الگ طور پر برائی ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کا ایک اور سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر بچہ اس چیز سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے، جیسے بلی سے ڈراتے ہیں، کتے سے ڈراتے ہیں، چھپکلی سے ڈراتے ہیں، یا ماں باپ خود ڈر رہے ہوتے ہیں تو بچہ وہ دیکھ دیکھ کے اس کے اندر بھی ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ گھر میں کوئی ایسا ماحول رکھیں کہ ان چیزوں سے، ورنہ آپ کو تجربہ ہوگا، زندگی جیرن ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ گھر پر نہیں اور گھر والے فون کریں گے کہ میں کچن میں ہوں اور چھپکلی آ گئی ہے، کچھ کیجئے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو ایسے واقعات آپ کے اطراف میں ہوتے ہوں گے۔ تو بہرحال ان چیزوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، اور خوف کو جو ہے وہ نکالنا چاہیے۔ اور اب ہو سکتا ہے بڑے سن رہے ہوں جن کے ساتھ یہ پرابلم ہو، اور یہ نکلنا جب عمر بڑی ہو جاتی ہے تو پھر کافی دشوار ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال کم از کم اپنے بچوں کو اس طرح چیزوں سے نہ ڈرائیں، ورنہ آگے جا کے جو ہے نا وہ آزمائش ہو جائے۔ چلیے جی، ماشاءاللہ، پیارے مدنی پھول ارشاد فرمائے اسد بھائی نے۔ مزید آڈیو کالز ہیں، ان کو شامل سلسلہ کرتے ہیں، چلائیے۔ جی، ہم نے خواب دیکھا ہے کہ ایک فوت شدہ انسان جو ہے وہ خواب میں آتا ہے اور بولتا ہے کہ آؤ حج پہ چلیں۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ ذوالقرنین شاہ بات کر رہا ہوں ضلع فیصل آباد سے۔ یہ خواب میں نے دیکھا ہے کہ تہجد کا ٹائم ہے، مسجد میں اکیلا ہوں، ایک چارپائی ہے، اس پہ بیٹھا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ والا فجر ٹائم میرے والد صاحب میری والدہ مینوں خواب چ ملتے نے، امی ابو بہت ہو گئے نے نا میرے تے وہ صبح فجر ٹائم مینوں ملتے نے تے لیکن صرف مینوں ویکھدے نے، میرے نال گل بات نہیں کوئی بھی کردے، صبح ویکھدے نے، امی بھی تے ابو بھی ویکھ کے تے چلے جاندے نے بس۔ چلیے جی، آج جوابات شامل کرتے ہیں۔ آخری جو ہمارے کالر تھے وہ آواز سے بھی تھوڑا لگ رہا ہے غم زدہ تھے کہ والد صاحب نے ماں باپ نے بات نہیں کی خواب میں بھی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ماں باپ ناراض ہیں، ناراض ہیں، جی جی، ایسا نہیں ہوتا۔
دیکھیے دنیا سے جب کوئی شخص چلا گیا ہے تو ظاہر اب اس کے اختیار میں نہیں نا، ہو سکتا ہے وہ آپ سے بہت راضی ہوں، لیکن خواب کی کیفیت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ آپ کے ہاتھ میں ہے نہ آپ فوت شدہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اب آپ نے چونکہ ماں باپ کے ساتھ ایک وقت گزارا ہوتا ہے اور انسان ان کے ساتھ ہزاروں دفعہ بات چیت کی ہوتی ہے، بیٹھے ہوتے ہیں گھر میں، ایک ٹائم گزرتا ہے، تو وہی چیز پھر ہمیں خواب میں بھی نظر آتی ہے۔ لیکن فقط اتنی بات پر کہ ماں باپ نے بات کیوں نہیں کی پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ضروری نہیں کہ وہ ناراض ہی دنیا سے گئے تھے، تو اس کی طرف بس توجہ نہ کریں، ماں باپ کے لیے دعا کریں، اِصالِ ثواب کریں، اور یہ پہلو ہرگز اپنے ذہن میں نہ لائیں۔ ہاں اگر واقعی آپ سے وہ ناراض تھے کسی بات پر اور دنیا سے چلے گئے تو ظاہر ہے کہ اب ان سے معذرت تو نہیں کی جا سکتی جس طرح زندگی میں کی جاتی ہے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ان کی قبر پر بندہ حاضری دیتا رہے، ان کے لیے دعا کرتا رہے، ان کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے، تو انشاءاللہ وہ اگر ناراض تھے بھی تو اللہ نے چاہا رضامندی کی صورت ہو جائے۔ انشاءاللہ الکریم۔ اب بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اگر ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کر سکتے، اب تو وہ جن سے محبت کرتے تھے، جن کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، ان کے ساتھ وہی رویہ رکھیں ماں باپ والا جیسا ان کا تھا، تو ایک یہ بھی سلسلہ صلہ رحمی کا روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ اگلے سائل تھے، پوچھ رہے تھے کہ فوت شدہ آدمی کوئی آتا ہے خواب میں اور کہتا ہے آؤ حج پر چلیں۔ اب ظاہر ہے فوت شدہ تو حج نہیں کر سکتا، لیکن ایک اچھی نیک کام کی اس نے دعوت دی ہے تو اس کو پازیٹیو لینا چاہیے۔ اس کی خاص تعبیر تو نہیں ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ حقیقت میں آپ کو حج کی سعادت نصیب ہو۔ اچھا جی، فیصل آباد سے ہمارے ایک سائل تھے، وہ پوچھ رہے تھے کہ تہجد کا ٹائم ہے، مسجد میں اکیلا ہوں، چارپائی پر بیٹھا ہوں اور اللہ سے دعا کر رہا ہوں۔ اچھا ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، عظیم عبادت ہے، دعا کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا پازیٹیو ہے۔ آپ کوشش کریں گے تو اللہ پاک آپ کو توفیق خیر اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ماشاء اللہ الکریم۔ جی ایک ویڈیو سوال ہے ہمارے پاس، دیجیے۔ میرا نام طاہر قادری ہے کہ خواب میں خود کو تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھنا، اس کا کیا تعبیر ہے؟ چلیے جی، خواب میں تخت پر بیٹھے ہوئے خود کو دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ تخت پر بیٹھنا یہ کسی صاحب منصب کی علامت ہے۔ پہلے وقتوں میں بادشاہ بیٹھا کرتے تھے، وزیر بیٹھا کرتے تھے، یا فیملی میں جو بڑے ہوتے تھے تو وہ بھی تھوڑا نمایاں، ان کے لیے تخت وغیرہ گھر میں بادشاہوں جیسا تو نہیں ہوتا تھا نارمل، لیکن ایک نمایاں مقام کی علامت ہے، صاحب منصب، صاحب وقار شخص کی یہ دلیل ہے۔ تو اگر خواب دیکھنے والا واقعی ایسا شخص ہے کہ جو کسی منصب کا اہل ہے تو اس میں ایک پازیٹیو علامت ہے کہ اللہ پاک اس کو اپنی کمیونٹی میں، اپنے ادارے میں، اپنے علاقے میں لوگوں پر بڑائی عطا فرمائے گا، لوگوں کا لیڈر بنے گا، امام بنے گا، بڑا بنے گا، صاحب منصب ہوگا۔ تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی ایسا اس کیٹیگری کا شخص ہوتا ہے اور اس کو خواہش ہوتی ہے کسی جائز منصب کی، تو یہ علامت ہوتی ہے کہ اللہ پاک اسے یہ منصب عطا فرمائے گا۔ تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں یوں بندہ دعا کرے کہ یا اللہ عز و جل، اگر جو منصب میرے حق میں بہتر ہے میری دنیا اور آخرت کے اعتبار سے وہ مجھے عطا فرما، تو اس طرح سے اگر بندہ دعا کر دے تو حرج کی بات نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک سب کے لیے آسانی کرے۔ کچھ آڈیو کالز ایک ساتھ چلاتے ہیں۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ مجھے بتا دیں، میرے جو خواب میری والدہ صاحبہ آئی ہے، والدہ صاحبہ مجھے لینے کے لیے آئی ہے کہ چل میرے پاس آ جا، ادھر سہیوال میں آ، اور دوسری پھر خواب آئی والدہ صاحبہ پھر مجھے لینے کے لیے آئے، ایسا یہ 2 مرتبہ ہو چکا ہے سر۔ اگلی کال دیجیے۔ مدنی چینل کے سلسلہ خوابوں کی تعبیر میں میرا یہ سوال ہے، ایک شخص کی فوتگی کے بعد اس کی بیٹی 2 بار ان کو خواب میں دیکھ چکی ہے اور انہیں زندہ دیکھتی ہیں، اور ان سے یہ سوال پوچھتی ہے کہ کیا آپ زندہ ہو گئے، اور اس کے بعد خواب ختم ہو جاتا ہے، یعنی خواب دیکھنے والے جاگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ یہ خواب میں نے آج رات کو دیکھا ہے کاش صاحب کہ میں سو رہا ہوں تو مجھے نا 3 چڑیلیں چمڑ گئی ہیں، مجھے پکڑ لی ہیں، تو میں نے کلمہ وہ شروع کر دیا پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو مجھے ٹوٹ جائی جا رہی ہیں، تو کاش صاحب میں پھر اٹھ جاتا ہوں۔ اٹھنے کے بعد میں جب پھر آنکھ بند کرنے لگتا ہوں تو دیکھا کوئی یعنی کہ کاندھ پہ نا کسی کی روح ہے، اس نے شیشہ پکڑا ہوا ہے، بوتل ٹوٹا ہوا شیشہ پکڑا ہوا ہے، تو پھر میں اٹھ جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تیسرے ہمارے سائل تھے،
کہہ رہے ہیں کہ خواب میں جن اور چڑیلیں چمٹ رہی تھی، پھر کلمہ شریف پڑھا تو آنکھ کھل گئی، دوبارہ سوئے تو پھر دیکھا کہ دیوار پر ایک کسی کی روح ہے، اس نے ہاتھ میں شیشہ پکڑا ہوا ہے، وہ کیا تعبیر ہو سکتی؟ پریشانی لگتی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ خیالات کے اعتبار سے، سوچوں کے اعتبار سے حقیقی زندگی میں پریشانیوں کا شکار ہوں، تو جب بندہ پریشان ہوتا ہے تو اس طرح کے خواب دکھائی دیتے ہیں۔ ایک تو آیت الکرسی پڑھ لیا کریں سونے سے پہلے، باوضو سوئیں، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیا کریں، اور اپنے خیالات کو اور اپنی سوچوں کو ذرا درست کرنے کی کوشش فرمائیں۔ جتنا ہم منتشر رہیں گے ذہنی طور پر، اتنے اس طرح کے خواب بھی میں نظر آئیں گے۔ اور اگر جاگتے ہوئے اس طرح کے خیالات آپ کے ذہن میں رہتے ہیں کہ نہ جانے کوئی چڑیل ہے، کوئی جن ہے، کوئی جادو ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے، تو اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے اس طرح کی سٹوریاں سنتے رہتے ہیں، اب انٹرنیٹ کا دور ہے تو آڈیو سٹوریز بھی مل جاتی ہیں، کتابیں پڑھنے کا اس طرح کا، یا موویز یا ڈاکومنٹریز دیکھنے کا، تو یہ بھی امپیکٹ ہو سکتا ہے اس طرح کے خوابوں کے دیکھنے کے بارے میں۔ تو اپنے آپ کو عملی طور پر ان چیزوں سے دور رکھیں اور اللہ کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اچھا، بعض اوقات اسد بھائی ایسا بھی ہوتا ہے، بندہ سو رہا ہوتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ مجھے کسی نے پکڑ لیا ہے، تو چھڑانے کی کوشش کرتا ہے تو چھوٹتا نہیں ہے، آواز نکالتا ہے تو نکلتی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا مشورہ دیں گے کہ ہاں جی، چیزوں میں احتیاط کریں؟ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات تھکاوٹ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ بہت زیادہ جب تھکا ہوتا ہے نا، اور ذہنی طور پر بھی تھکا ہے، جسمانی طور پر تھکا ہے، پھر جا کر سو گیا، تو پھر بعض اوقات اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اور بعض اوقات شیطان بھی تنگ کرتا ہے، جن کی قسم سے ہزارے جنات بھی ہوتے ہیں، تو ہوتا ہے یہ، لیکن اس کو زیادہ ذہن پہ سوار نہیں کرنا چاہیے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ وہ خواب تھا، کچھ دیر کے لیے تھا، اور اس کا کوئی ایسا امپیکٹ بھی نہیں تھا، لیکن ہم نے اس کو ایسا سیریس لے لیا کہ وہ حقیقت کے اعتبار سے تو بس اتنا ہی تھا جو تھوڑی دیر کے لیے تھا، اور ہم اس کو 1 سال کے لیے کیری کر رہے ہیں اپنے ساتھ، یعنی ذہن پر سوار کر کے چل رہے ہیں، اور عجیب عجیب سوچ رہے ہیں۔ کبھی دوستوں کے بارے میں غلط سوچتے ہیں، کبھی رشتہ داروں کے بارے میں غلط سوچتے ہیں، یار پتہ نہیں کیا۔ ہم جیسے آج 2-3 کال اس طرح کی آئیں کہ لگتا ہے کسی نے کچھ کروا دیا ہے، تو اب لگتا ہے کسی نے کچھ کروا دیا ہے، تو اس کا مطلب جو ہے نا، سب سے پہلے تو کوئی قریبی رشتہ دار یا وہ دوست کے جس کے ساتھ ہماری لڑائی ہوئی تھی پچھلے دنوں، تو فوراً وہ دماغ میں آتا ہے، تو یہ بہت نیگیٹو ہو جاتا ہے، اور یہ سوچ کر آپ اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ لوگ اتنی جلدی جادو ٹونے کی طرف نہیں جاتے، یہ جتنا شور ہے نا، ایسا ہوتا نہیں ہے عموماً۔ اور کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو پتہ ہے آپ کے علاقے میں کون جادوگر ہے؟ تو نہیں پتا، تو بھئی جب پتہ ہی نہیں ہے تو ہر دوسرا آدمی پھر کہاں جا رہا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا پتہ بھی ہو کہ بھئی کوئی ایسا گڑبڑی ہے، تو الحمدللہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ ہم مسلم کلچر میں ہیں، مسلم معاشرے میں ہیں، اور یہاں پر بہت جلد لوگ اس طرف نہیں جاتے۔ میں بالکل انکار تو نہیں کروں گا، کچھ نہ کچھ ایسے ہوتے ہیں غلط قسم کے لوگ جو غلط قسم کے جادو ٹونے کی طرف جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی غلط کاموں میں مبتلا کرتے ہیں، لیکن ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ہم نے خواب دیکھا اور ہم اپنے رشتہ دار، ساری زندگی وہ بیچارہ ہمارے ساتھ اچھا رہا، ایک آدھ جھگڑا ہو گیا اور ہم نے جو ہے وہ اس کے بارے میں سوچ لیا کہ اس نے کوئی جادو کروایا ہوگا، تو یہ نہ اتنی آسان چیزیں ہوتی ہیں اور نہ ہر کوئی اس میں پڑتا ہے۔ تو ہمیں اپنے طور پر مطمئن رہنا چاہیے۔ البتہ یہ ضرور عرض کروں گا کہ حفاظت کے لیے اقدامات آپ کریں۔ اگر بالفرض کسی نے کچھ کروا بھی دیا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ وہی کریں گے جو ابھی مشورہ مل رہا ہے کہ بغیر بدگمانی کیے کسی کے بارے میں اپنی حفاظت کے لیے بندہ اقدامات کر لے، انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ مطمئن رہیں گے۔ ورنہ آپ یقین کریں کہ جو یہ نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں نا، جسمانی مسائل سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کہ وہ جب تک آپ کا دماغ چل رہا ہے، آپ جاگ رہے ہیں، تو وہ جو دماغی مرض ہے نا، وہ ہر وقت آپ کو چھیڑتا رہے گا، پریشان کرتا رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے اور صحیح ایک مطمئن زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ایک اور سائل تھے، پوچھ رہے تھے کہ خواب میں دیکھا ہے کہ ان کے کوئی عزیز ہیں، وہ انتقال کر گئے ہیں، اور خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، پھر ان سے پوچھتے بھی ہیں کہ آپ زندہ ہو گئے ہیں، تو پھر آنکھ کھل جاتی ہے۔
آنکھ کھلی تو کیا نظر آیا کہ وہ فوت شدہ ہے. تو خلاف واقع خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، تو اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایک شخص کو ہم نے زندہ حالت میں بہت عرصہ دیکھا ہے، خواب میں پھر اس کی زندگی کے اس طرح کے معاملات ہمیں نظر آتے رہتے ہیں، تو اس کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہوتی کہ واقعی وہ زندہ ہو گیا. بعض لوگ تو یہاں تک سوال کرتے ہیں کہ قبر کھود کے چیک کریں، تو سب نہیں کرتے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بڑا سیریس ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر اگر 1-2 دن پہلے ہی کسی کو دفن کیا اور خواب میں آ کے اس نے بولا میں زندہ ہوں، تو لوگ سوچتے ہیں یار پتہ نہیں کہ غلطی تو نہیں ہوگی ہم سے. تو ایسا نہیں ہوتا، بس ان کے لیے آپ دعا کریں، اِسالِ ثواب کرتے ہیں. اچھا، اسی طرح ایک اور سائل تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ والدہ میری خواب میں آئی ہیں اور کہہ دیا میں تمہیں لینے آئی ہوں، تم میرے ساتھ چلو ساہیوال. تو 2-3 مرتبہ ایسا خواب آیا ہے. ہاں، زندگی میں ہو سکتا ہے ان کا ساہیوال آنا جانا ہو، رشتہ دار ہوں، یا ہو سکتا ہے ان کا گھر ہو، تو اٹس نارمل. زندگی میں غیر والدہ کے ساتھ بندہ ٹریول بھی کرتا ہے، سفر بھی کرتا ہے، آتا جاتا ہے، تو وہ بھی پرانا خیال آپ کو آ گیا ہوگا. تو مردہ جب کسی کو بلا لے تو بھی لوگ تشویش کا شکار ہوتے اور اس کو موت سے تعبیر کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی والدہ کے لیے دعا کریں، اِسالِ ثواب کریں، عافیت والا معاملہ ہوگا. اچھا، ایک چیز ابھی کچھ عرصے سے میں فیل کر رہا تھا، آج بھی ایک کالر نے، یہ پتہ نہیں کیا یہ مرض ہے یا کیا ہے، ناظرین آپ بھی بتائیے گا، فیڈ بیک بھی دیجیے گا، کہ لیڈیز کے لیے مذکر کے صیغے لوگ استعمال کرتے ہیں. میری والدہ آئے تھے، تو میری والدہ آئی تھی، تو میری ہمشیرہ کہتے ہیں، تو میری ہمشیرہ کہتی ہیں. پتہ نہیں کیا یہ فیشن چل پڑا ہے یا کیا ہے. ہو سکتا ہے کوئی ادب کی نیت سے بولتے ہو یا کچھ ایسا ہو. تذکیر و تانیث میں تو یہ کوئی ادب کا وہ نہیں ہے نا، آئی تھی بھی تو ادب ہی ہے. میری والدہ آئی تھی، یہ ادب ہی ہے. لیکن یہ اچھا، ادب کا تعلق عموماً بڑوں کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن چھوٹی ہمشیرہ کے ساتھ بھی لوگ یہی یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو غور کریں، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. ظاہر ہے کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے، لیکن مطلب مذکر و مؤنث تو اپنی جگہ پہ درست ہونا چاہیے. بالکل. اچھا، لہجوں کا بھی ہوتا ہے بعض اوقات، بعد میں مذکر کو مؤنث اور مؤنث کو. ہاں، لیکن میں نے خالص اردو لہجے والے اردو سپیکنگ کو یہ گڑبڑ کرتے ہوئے سنا ہے. چلے جی، اللہ پاک خیر فرمائے. اب مزید کالز جو ہیں وہ شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی، کالز دیجیے. سر میں نے ابھی پچھلی آپ کی خواب میں دیکھا تھا کہ ایک جگہ سے جا رہا ہوں نا، تو وہاں برف کے ہولے گر رہے ہیں نا، سفید کلر کے بڑے بڑے. تو مسجد میں اور ٹی وی میں اعلان ہو رہا ہے کہ اپنی جان بچائیں، سائڈ میں چلے جائیں ورنہ سر پھٹ جائے گا. اور میں ان ہولوں کو نا اپنے ہاتھ سے ہٹا رہا ہوں، آسمان سے گر رہے ہیں. جب میں سائڈ میں جا کے کھڑا ہوا نا سر، تو میں جیسے آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو وہاں آسمان پہ ایک چھوٹا سا کالا رڈ بادل ہے اور اس میں بجلی چمک رہی ہے اور سورج جل رہا ہے. تھوڑی دیر بعد میں لاہور پڑتا رہا، اس کے بعد یہ نا تھوڑی دیر بعد سب سیٹ ہو گیا ہے نا. تو بھائی یہ خواب دیکھا تھا تو مجھے عجیب سی گھبراہٹ بے چینی ہو گئی تھی. اگلی کال دیجیے. جی، میں نے خواب دیکھا ہے کہ پرسوں بدھ کی رات کو دیکھا کہ میں پر کا سو گیا اور ایک مالدار شخص ہے وہ مجھے بہت مار رہا ہے. پھر مجھے بہت مارا، اس کے بعد پھر میں سو گیا. پھر وہ دیکھتا ہوں کہ ایک سانپ ہے، وہ بہت خوفناک سانپ. پھر وہ میں اٹھ گیا ہوں. اس کے بعد پھر میں نے دور کا نفل پڑے، اس کے بعد پھر نفل تہجد پڑھ کر پھر میں مصروف ہو گیا. یہ خواب میں نے دیکھا. چلیے جی، اگلی کال دیجیے. خواب دیکھا جس میں میں میرے دوست ہم اکٹھے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے بہت صاف ستھرا رستہ ہے 3 ہے، لیکن اچانک سے ٹرن آتا ہے، وہاں سے رستہ چینج ہو جاتا ہے، ہم جنگل میں آ جاتے ہیں، بہت ساتھ تاریکی آ جاتی ہے اور سانپ ہوتے ہیں بہت سارے جو ہمیں کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن ادھر ادھر سے جا رہے ہیں اور ہم ڈر رہے ہیں ان سے. چلیے جی، پہلے سائل کہہ رہے تھے کہ کہیں جا رہے ہیں رستے میں اور برف کے اولے برس رہے ہیں، مسجد میں اعلان بھی ہو رہا ہے کہ اپنی جان بچائیں ورنہ نقصان ہو جائے گا، اور پھر وہ ورد وظیفہ پڑھتے ہیں. لمبا خواب بیان کیا انہوں نے. ہاں جی، کیفیت تو اچھی نہیں ہے، ایسی بارش ایسی یالہ باری کہ جو نقصان کی حد تک ہو، یہ اچھا نہیں ہوتا. مصیبت کی آزمائش کی یہ دلیل ہوتی ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کریں اور کچھ صدقہ کر دیں، انشاءاللہ بہتری والا معاملہ. اچھا، دوسرے سائل تھے کہ بدھ کی رات کو خواب دیکھا ہے کہ کوئی مجھے مار رہا ہے، ماری جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے سانپ بھی خواب میں دیکھا، پھر اٹھے نفل بھی پڑھے. یہ تو اچھی بات ہے کہ آنکھ کھلی نوافل پڑھے، بہت اچھی بات ہے. جب بھی اس طرح کا معاملہ ہو تو ماشاءاللہ دیکھا ہے لوگ عموماً آیت الکرسی پڑھتے ہیں جب بھی ایسی کیفیت ہوتی ہے، شعوذ پڑھ لیتے ہیں.
لاحول شریف پڑھتے ہیں، یہ پڑھنا بھی چاہیے، ویسے بھی پڑھنا چاہیے، اور اگر ایسی کوئی بھی کیفیت ہو تو ماشاءاللہ یہ وہ وظائف ہیں کہ جو انسان کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں شیطان سے، جنات سے، اور الحمدللہ ان وظائف کے بارے میں دیکھیں مسلمانوں کو بڑا اعتقاد بڑا مضبوط ہے، اور شاید بچپن ہی سے چونکہ تربیت ہوتی ہے، عموماً مائیں جو مذہبی ذہن رکھنے والی ہوتی ہیں بچے کو آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیتی ہیں یا وظائف وغیرہ پڑھتی رہتی ہیں، بچوں کو ترغیب دیتی ہیں، تو وہ ایک ماشاءاللہ ایک بڑا اچھا اعتقاد ان وظائف کے اعتبار سے دیکھا گیا ہے۔ اچھی بات ہے، یہ کر لینا چاہیے، اس سے ذرا اطمینان بھی ہو جاتا ہے اور حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ شیطان کی شرارت جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے، آپ پریشان نہ ہوں، حقیقت میں انشاءاللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وظائف وغیرہ آپ نے کیے بھی، مزید بھی آپ اختیار کیجئے، انشاءاللہ بہتری ہوگا۔ اچھا جی، ایک اور سائل تھے، کہہ رہے تھے کہ دوستوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو رستے میں بہت سارے سانپ نظر آتے ہیں، کہتے کچھ نہیں ہے لیکن ہم ان سے ڈر رہے ہیں۔ دیکھنا اچھا نہیں ہے، سانپ کا برے شخص کی علامت ہے، بس دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ دشمنوں سے اللہ پاک آپ کو محفوظ فرمائے۔ جی مزید کال دیجیے۔ میرا نام محمد وقاص ہے، سیالکوٹ تو میں ہیڈ مرالے تو بول رہا تے مینوں اس طرح ہوندا ہے کہ میں دور چلا گیا، دنیا بہت چھوٹی ہے، سٹار کی طرح ہو گئی ہے، یہ برائے مہربانی کر کے بھی کوئی سبیل دس دو خواب بھی کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ جی میں خواب بتا رہا ہوں، میں نے نا رات میں جس ٹرین میں سفر کر رہا تھا اس ٹرین کا ایک بس سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا، اور اس میں جو بس میں جو سواری تھی نا وہ آدھی اس میں سے ختم ہو جاتی ہیں اور آدھی اس میں سے زندہ رہتی ہیں۔ میں اس ٹرین میں سے آگے نہیں جا پاتا، پھر مجھے وہ سواری نہیں مل پا رہی، پھر میں گھر جانے کا راستہ نہیں ڈھونڈ پا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال دیجیے۔ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ رات کو کوئی 1:30-2 بجے ایک مرغی ہے، اس میں 6 کے کنڈے ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں، تو وہ بیچاری بہت پریشان ہے، تو میں اس کے کنڈے نکال رہا ہوں، 1 2 3 کنڈے نکالے ہیں، تو اس کے بعد دوبارہ کنڈے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں تو وہ مر جاتی ہے۔ اس کی تعبیر بتا دیں۔ چلیے جی، شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ سائل تھے، وقاص بھائی تھے سیالکوٹ سے، کہہ رہے ہیں کہ میں کہیں دور چلا جاتا ہوں اور دنیا بالکل چھوٹی چھوٹی سٹار کی طرح میں نظر آتی ہے۔ کوئی خاص تعبیر اس کی ذہن میں ہے نہیں، اس طرح کی کیفیت کہیں پڑی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرے سائل تھے، کہہ رہے تھے کہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور اس کا بس سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بس کے آدھے پیسنجر جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور پھر میں آگے بڑھ نہیں پاتا۔ اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ اگر واقعی آپ سفر کر رہے ہیں اس خواب کے بعد تو دعا پڑھنی چاہیے۔ یہ خواب نہ بھی دیکھا ہو تب بھی سواری پر سوار ہونے کی جو دعا ہے وہ ضرور پڑھنی چاہیے، بہت بابرکت ہے الحمدللہ۔ کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کا یہ اعتقاد ہے کہ دعا کی برکت سے ہمیں حفاظت رہی، ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا، تو بڑی پیاری دعا، اس کی عادت بنائیں۔ لیکن ایکسیڈنٹ کے بارے میں چونکہ ہمارے سوشل میڈیا پر، سیٹلائٹ میڈیا پر اور ویسے بھی حادثات کی خبریں کم نہیں ہیں، یعنی کہ شاید اگر آپ روزانہ یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا تو ایک آدھ خبر تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے سننے کو مل ہی جاتی ہے، تو اس کا بڑا ہماری طبیعتوں پر امپیکٹ ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے۔ جب ایک طرح کی بہت ساری چیزیں ہم سوچتے ہیں ذہن میں، تو خوابوں میں بھی وہ نظر آتی رہتی ہے، تو بہت قوی امکان یہ رہتا ہے کہ کوئی اس طرح کی خبر ایسے خواب کا سبب ہو۔ اس کی کوئی تعبیر پھر نہیں ہوتی، البتہ حفاظت کے لیے اقدامات کرنا، سفر میں جانے سے پہلے جو بھی آپ کو پریکاشنز لینے ہیں ان کا اختیار کرنا، یہ نہ چھوڑا جائے، اس پر ضرور عمل کیا جائے۔ اللہ پاک بہتری والا موقع فرمائے۔ جی آخری سائل تھے، پوچھ رہے تھے کہ رات کو مرغی دیکھی ہے، اس کے اندر ایک جانور ہوتا ہے کانٹے والا، اس کے کانٹے لگے ہوئے اور بار بار نکالتا ہوں تو وہ مر جاتی ہے۔ ہاں بے رب سا ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، 2-3 خیالات کی وجہ سے ایسا خواب نظر آ گیا۔ ٹھیک ہے جی، مزید کچھ کال دیجیے۔ سر یہ میں نے پوچھنا تھا، میں اپنے خواب میں نا رات کو اپنے خواب میں اڑتا ہوں، پرواز کرتا ہوں، اس کے بارے میں پوچھنا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ میرا نام ہے محمد بخش، ضلع نواب شاہ سے میں بات کر رہا ہوں۔ جب سوتا ہوں تو میں ڈرونے جو ہے نا خواب دیکھتا ہوں، یہ اسی خواب کی جو ہے تعبیر۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال دیجیے۔ خواب دیکھا ہے میرا مکان تعمیر ہو رہا ہے، میرے جو مغرب والی سائڈ کے ہیں اس طرف سے میرے مکان کی تھوڑی دیوار باہر کی طرف نکلتی ہے۔ اس خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، مہربانی ہے۔ چلیے جی، پہلے سائل تھے، کہہ رہے ہوا میں پرواز کر رہا ہوں، کیا تعبیر ہے؟
ہوا میں اڑنا دو طرح سے ہے، یا تو سفر کی علامت ہوتی ہے، اور جبکہ درست طور پر اڑتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھیں، جیسے پرندہ اڑتا ہے پروں کے ساتھ ہے، یا پھر حالات کے بدلنے کی علامت ہوتی ہے، یہ بھی پازیٹیو ہوتا ہے۔ اگر کسی مشکل میں ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے آسانی والا معاملہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، نواب شاہ سے تھے ہمارے سائل، کہہ رہے ہیں کہ ڈرونے خواب آتے ہیں۔ جس کو کثرت سے ڈرونے خواب نظر آتے ہوں اور پریشانی، دیکھیے کبھی کبھار آ جانا وہ تو ہو جاتا ہے، اس میں عموماً پریشانی بھی نہیں ہوتی، زیادہ پریشانی اسی وقت محسوس ہوتی ہے جب تسلسل کے ساتھ کسی کو ڈرونے خواب نظر آتے ہیں۔ تو وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، یہ پڑھ لیں، یا متکبرو 21 بار 21 ٹائمز سونے سے پہلے، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ، تو انشاءاللہ عز و جل ڈراؤنے خواب آنا، برے خواب آنا، مار دھاڑ کے، قتل کے، خون، لاشیں، کٹے سر، کٹے بازو، اس طرح کے جو پریشان کن خواب نظر آتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے چھٹکارا نصیب ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، اگلے سائل تھے، پوچھ رہے تھے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرا مکان تعمیر ہو رہا ہے اور مغرب یعنی ویسٹ کی جانب اس کی جو دیوار ہے وہ باہر کی طرف نکلی ہوئی ہے۔ نارمل ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں، دیوار اب کس طرح نکلی ہوئی ہے، کیا نکلی ہوئی ہے، نارملی ہوتا ہے، تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں۔ چلیے مزید 2 کال اور دے دیجیے۔ صفدر حسین خانے وال سے بات کر رہا ہوں جی، تو اور میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں گھر میں ہوں، تو جیسے اوپر سے نا ایک بلیک کوبرا جو ہے نا وہ دیوار کے ساتھ آ رہا ہے جی، تو جیسے وہ نیچے آتا ہے تو میں چڑھتا نہیں ہوتا نہ، وہ مجھے وہ ایسے ہی اٹیک کرتا ہے جی، تو وہ جب نیچے آتا ہے تو وہ سارا کا سارا جو سانپ ہے نا وہ جیسے سالڈ شہد ہوتا ہے جی، شہد جمع ہو جاتا ہے، تو چلتا بھی ہے تو شہد ہے وہ سارا جی، یہ بس دیکھا میں نے جی۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ میرے خواب یہ ہے بھائی آسمان پر قرآن پاک کی ستاروں کے ساتھ آیتیں لکھی آتی ہیں، اور ہم خود بھی پڑھتے ہیں انہیں اور ساتھ والوں کو بھی پڑھاتے ہیں، اور پھر غائب ہو جاتی ہیں اور تھوڑی دیر بعد اور آ جاتی ہیں، اس کی تعبیر کریں۔ چلیے جی، پہلے تھے خانے وال سے سائل، کہہ رہے ہیں کہ گھر میں بلیک کوبرا اترتے دیکھا ہے، کچھ کہتا نہیں ہے، ہم ڈر بھی نہیں لگتا، وہ شہد میں تبدیل ہو کر بے رب سا ہے، خلاف واقع ہے، ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی۔ پتہ سانپ دیکھا ہے تو دشمن سے حفاظت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ ٹھیک ہے جی، اگلے سائل تھے، کہہ رہے تھے کہ ستاروں کے ساتھ قرآن کی آیات لکھی ہوئی دکھائی دی ہیں۔ اچھا خواب ہے، قرآن کی آیت کا لکھا ہوا دیکھنا پازیٹیو ہوتا ہے، اور آسمان پر دیکھنا یہ ایک پازیٹیو ہی علامت ہے، لیکن اسپیسیفک وہ کیا آیت تھی اگر یہ آپ بتا دیتے تو اس کے مطابق تعبیر بیان کی جا سکتی تھی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے سوالات جو رہ گئے تھے کچھ ہم نے شامل کرنے کی کوشش کی ہے، سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے، اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے۔ آپ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی